السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناول کا نام ہے وہ محبت ہے۔ مسز حسن، مجھے آپ کے احساسات و جذبات کے مشروع ہونے کا احساس ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میں آپ سے سچ نہیں چھپا سکتی۔ میڈیکل ٹیسٹ کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ڈاکٹر روبینہ کے الفاظ کسی بم کی طرح اس کی سماعت پر آ کر گرے تھے۔ وقار حسن کی آنکھوں تلے بھی جیسے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ بیچے ہوئے لب اور ضبط کی کوشش میں سرخ آنکھیں جھکائے نے اپنا دل ایک دم سے خالی ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہر سو جیسے تیز ہواؤں کے جکڑ لیے تھے۔ اس کا بالکل مضطرب دل جیسے اندر ہی اندر اتھاہ گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ اس کی سماعت میں ثانیہ کی آہیں سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ ان کی طرح مضبوط اعصاب نہیں رکھتی تھی، جبھی تو اس روح فرسا انکشاف نے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ وقار، ڈاکٹر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا میں کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ وہ روتے ہوئے ان کے کندھے پر سر رکھ کر گلگیر آواز میں بولی تھی۔ وقار حسن نے اپنی لہو رنگ آنکھیں اٹھا کر اس کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو دیکھا۔ ٹیک اٹ ایزی مسز حسن، ریلیکس، خدا کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوا کرتی ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، پلیز خود کو سنبھالیں۔ پلیز مسٹر وقار، ڈاکٹر روبینہ نے ثانیہ سے کہتے ہوئے وقار حسن کو مخاطب کیا تو وقار حسن بہت ضبط سے مسکرائے تھے۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ پھر وہ ثانیہ سے مخاطب ہوئے۔ ثانیہ اٹھو، چلتے ہیں، پلیز حوصلہ رکھو۔ وہ ثانیہ کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے بولے۔ ڈاکٹر روبینہ نے بہت متاسفانہ نگاہوں سے ان جوڑے کو دیکھا تھا جو اس غیر متوقع خبر کے بعد بکھر سے گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے ثانیہ؟ تم اتنی کمزور تو نہیں تھی؟ بی بریو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقار حسن نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے تکیوں کے سہارے نیم دراز ثانیہ کو ڈال سے انداز میں پڑے دیکھ کر ایک بار پھر دلجوئی کی تھی۔ اب باقی کیا بچا ہے وقار؟ کیا ٹھیک ہوگا؟ ثانیہ نے دکھ سے کہتے ہوئے انہیں دیکھا تھا تو وقار حسن نگاہیں چرا گئے تھے۔ بہرحال خدائی کاموں میں کیا زور، ہمیں اس کی مصلحت میں ہی اپنی بقا ڈھونڈنی چاہیے۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ ساری زندگی اس آس میں بیت گئی، 10 سال بھی تو اسی آس کا دامن تھامے رکھا تھا وقار، مگر اس چیک اپ نے تو ہر امید توڑ دی ہے۔ وہ شدید کرب کا شکار تھی۔ کیوں مایوس ہوتی ہو ثانیہ؟ ان ڈاکٹر سے بڑا بھی تو ایک ڈاکٹر ہے، اس سے مانگو، مایوسی کفر ہے۔ مایوس مت ہو۔ انہوں نے ثانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ٹھاس باندھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت ہول رہا ہے وقار، اماں جان سے کب تک یہ بات چھپی رہ سکے گی؟ اتنا بینک بیلنس، جاگیریں، وسیع پھیلا ہوا بزنس، اس کا وارث کوئی ایک بھی نہیں۔ اماں کہاں برداشت کریں گی؟ آپ کی تمام محبت دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی۔ وہ آپ کی دوسری شادی کر دیں گی۔ پلکوں کی دہلیز سے پھیلتی نمی اس کی کنپٹیوں سے ہوتی بالوں میں جذب ہونے لگی تھی۔ وقار حسن اس کے خدشات پر ایک ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔ کیسے یقین دلاؤں ثانیہ کہ میں دوسری شادی ہرگز نہیں کروں گا، چاہے عمر بھر اولاد نہ ہو۔ دیکھو، اگر میرے نصیب میں رب نے یہ خوشی رکھی ہے تو اللہ تمہارے ذریعے سے بھی دے سکتا ہے۔ اس کے گھر میں کمی نہیں ہے، دیر ہے اندھیر نہیں۔ تم سب اللہ پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ وہ دھیرے دھیرے سے اسے سمجھا رہے تھے، اور پتہ نہیں وہ سمجھی بھی تھی یا نہیں، البتہ خاموشی اختیار کر لی تھی، اور وقار حسن کے لیے یہی کافی تھا۔ ماں، یہ کچھ پیسے ہیں۔ وہ کچن میں آئی تو ماں کو چولہے کے پاس بیٹھے افسردگی سے راکھ کر رہتے ہوئے دیکھ کر آہستگی سے پکارا تھا۔ پیسے؟ ماں نے سر اونچا کیا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں سرمئی غبار پھیلا ہوا تھا، نظریں چرا گئی تھی۔ یہ آنسو کی نمی تھی جو اس کے باپ کی چوٹ کی مار کھا کر اس کی ماں کی آنکھوں میں اتر آیا کرتی تھی۔ کہاں سے آئے؟ انہوں نے لپک کر وہ میلے کچلے نوٹ اس سے چھینے تھے۔ ببلو اور سبھی سے فیس لی ہے اماں۔ وہ سر جھکائے جیسے کسی جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ مگر ابھی تو مہینہ ختم نہیں ہوا، انہوں نے فیس کیسے دے دی؟ میں نے خالہ سے خود ہی کہہ دیا تھا اماں، اس نے سر ادھر ادھر دیکھ کر کے جواب دیا تھا۔ اس کی ماں گمسم ہو گئی تھی۔ کچھ پکانے کو لے آؤ اماں، شام ڈھل رہی ہے، اندھیرا ہو گیا تو پکانا مشکل ہو جائے گا، پھر تیل پر علیحدہ خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ 5 روپے کا اتنا تھوڑا تیل دیتا ہے چاچا، تفیل کے چراغ بھی پورا نہیں بھرتا۔ وہ بولتے ہوئے آٹے کے کنستر کے پاس آ کر ڈھکن کھول کر اندر جھانکنے لگی، اور دل جیسے ہول گیا تھا۔ آٹا بمشکل اتنا ہی تھا کہ اس وقت پورا پڑتا، اور اس کے پاس کل متاع یہی 200 روپے تھے۔ اس کا دل یسیسیت میں گر گیا تھا۔ آٹا چھان کر پرات میں نکالا اور بیٹھ کر گوندنے لگی تھی۔ پتہ نہیں اتنی آزمائش نے ہمارے گھر کا رستہ کیوں دیکھ لیا ہے؟ مگر اگلے ہی لمحے وہ سہم گئی تھی۔ نہیں، یہ تو ناشکری ہے، اور ناشکری خدا کو پسند نہیں۔ اللہ ہے نا، وہی مالک ہے، اور اگلے ہی لمحے سب کچھ اسی رزاق پر چھوڑ کر بے فکر ہو چکی تھی۔ ثانیہ، تم تیار نہیں ہوئی؟ وقار حسن آفس سے آئے تو اسے اسی یسیسیت کے حساب میں گھرے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر استغفار کیا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا وقار، پلیز آپ اکیلے ہی چلے جائیں۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئی اور ریموٹ سے ٹی وی کی آواز اونچی کرتی تھی۔ ثانیہ، یہ کوئی بزنس کے حوالے سے دی گئی پارٹی یا عشائیہ نہیں ہے۔ صالحہ تمہاری قریبی دوست اور پھر ہماری عزیزہ بھی ہے۔ اگر ان کے بیٹے کی سالگرہ میں شریک نہیں ہوں گے تو کتنا ہرٹ ہوں گی وہ۔ یہی تو بات ہے وقار کہ میں نہیں جانا چاہ رہی۔ بیٹے کی سالگرہ ہے، نہیں برداشت ہوگی مجھ سے۔ اپنی خامی کا احساس کتنا
دل برداشتہ کر رہا ہے مجھے، کیا آپ کیا جانیں؟ وہ ایک دم سے ضبط گوا کر چلائی تھی اور کرسٹل کا گلدان فرش پر دے مارا تھا۔ وقار حسن اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اوکے ریلیکس ثانی، ٹیک اٹ ایزی، مت جاؤ مگر یوں ٹیمپر لوز مت کرو۔ انہوں نے کرسٹل واز کی بکھری کرچیوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے نرمانیت سے کہا تھا۔ ثانیہ گہرے سانس بھرتے ہوئے خود پر قابو پانے لگی۔ وقار حسن نے ملازمہ کو پکار کر کچرا صاف کرنے کو کہا۔ خود وارڈروب سے اپنا سوٹ نکالنے کے بعد واش روم میں بند ہو گئے تھے۔ وقار وہ تیار ہونے کے بعد اپنا والیٹ اور موبائل جیب میں رکھ رہے تھے جب ثانیہ بے قراری سے پکارتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ آپ میرے ہیں وقار، صرف میرے۔ اگر اماں جان آپ کو فورس کرے تب بھی آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی نہیں کریں گے نا؟ ثانیہ کی سرخ آنکھوں میں اضطراب اور وحشت تھی۔ نہیں، اور اب تم بے فکر ہو جاؤ، جانتی ہو نا کہ میں اپنی بات پر قائم رہتا ہوں۔ ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ اماں کو بہلانا اتنا مشکل نہیں، مگر ڈونٹ وری۔ انہوں نے ثانیہ کا گال سہلا کر آہستگی سے مسکرا کر تسلی سے نوازا تھا۔ ثانیہ کھوئے ہوئے انداز میں سر ہلا کر رہ گئی تھی، مگر اس کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ ریتا نے دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرے اور اٹھ کر جائے نماز طے کرنے لگی تھی۔ اماں چھوٹے کو گود میں دبائے نظریں اٹھائے آسمان کو خالی نظروں سے تکتے جا رہی تھی۔ ریتا آ کر آہستگی سے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا اماں، فکر مت کرو، اللہ مالک ہے، وہ سب سے بہتر سبب فرمانے والا ہے، اپنے بندوں کا رزق اس کے ذمہ ہے۔ پتہ ہے اماں، ببلو کی امی کی ایک دوست بہت بڑے بنگلے میں ملازمہ ہے، بلکہ ملازموں کی ہیڈ ہے، یعنی نوکرانیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ اس نے ببلو کی امی سے کہا تھا کہ اس کی مالکن کو اپنے بچے کے لیے گھر پر ٹیوشن پڑھانے کے لیے استانی چاہیے۔ بس تم دعا کرنا اماں، مجھے اب آج وہاں جانا ہے، تم اور تمہارا پردہ وہ اور بھی کٹن ہو جائے گا ریتا، اور پھر کیا پتا کیسے لوگ ہو، میرا دل ڈرتا ہے پتر۔ اماں نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی تھی۔ بے فکر ہو جاؤ اماں، میں استخارہ کر چکی ہوں، مثبت اشارہ ملا ہے، تبھی یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر مسکرائی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو بھرنے لگے تھے۔ یہ کباب لو نا ثانیہ، بہت زبردست ٹیسٹ ہے، نئی ریسیپی ٹرائی کی تھی۔ مسز جبار نے کباب اٹھا کے اس کی پلیٹ میں رکھا تھا۔ تم نے مائنڈ تو نہیں کیا صالحہ؟ اصل میں مجھے آنا تھا، مگر اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی۔ ثانیہ نے بڑے اعتماد سے جھوٹ بولا تھا۔ صالحہ اس کی بہت قریبی دوست تھی، جس سے کوئی بھی بات چھپی نہ تھی، مگر یہ زخم ایسا تھا کہ وہ بھی اس پر پردہ رکھنا چاہتی تھی۔ وقار بھائی نے بتایا تھا۔ اٹس اوکے، میں نے مائنڈ نہیں کیا۔ صالحہ نے مسکرا کے اسے تسلی کرائی تھی۔ تم گاؤں گئی تھی؟ ساس کیسی ہیں تمہاری؟ اب تو وقار بھائی کی دوسری شادی کا رونا نہیں روئے؟ اوفو، بچے نہ ہونا بھی عورت کا قصور ہو گیا۔ مائی فوڈ، کتنی تقیانوسی سوچ ہوتی ہے ٹپیکل وڈیرے ٹائپ لوگوں کی، صالحہ ناک چڑھا کر کہہ رہی تھی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے بانجھ قرار دے دیا ہے صالحہ، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ عورت اب جیت کے قریب ہے۔ وقار مجھے اپنی گرفت سے پھسلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ تم جانتی ہو نا میں کتنی پوزیسو ہوں وقار کے لیے۔ ایک عالم سے ٹکرا کر میں نے اسے پایا تھا۔ عشق کی حد تک جنون ہے مجھے اس کا، بھلا کیسے شیئر کر سکوں گی اسے کسی اور کے ساتھ، وہ بھی عمر بھر کے لیے؟ وہ سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ ہاں کہتی تو تم صحیح ہو ثانیہ، مگر کیا یہ ضروری ہے کہ تم اس عورت کو جیتنے دو؟ اس سے پہلے کہ تمہاری ساس وقار بھائی کی شادی کرے، ہم خود یہ کام کر دیتے ہیں۔ کیا؟ ثانیہ صدمے سے چلائی تھی۔ چیخو مت اور میری بات سنو۔ وہ اس کی طرف سر کی اور اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ ثانیہ کے چہرے پر پہلے کچھ پریشانی پھیلی تھی، پھر تفکر اور آخر میں بھرپور آسودگی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں ہی انٹیلیجنٹ ہوں، مگر آج تم نے ثابت کیا ہے کہ میں اگر ذہین ہوں تو تم چالاک بھی ہو۔ ثانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو ڈیئر؟ آئی ایم فائن۔ آج کیسے یاد کیا؟ مجھے تمہاری یاد آتی ہے ہر دم۔ آئیڈیا جو اتنا زبردست دیا ہے، دل چاہتا ہے صبح سے شام نہ ہو اور میں وہ سب کر کے ان کا دل جیت لوں۔ کتنا حیران ہوں گے وہ، اور میرے احسان مند بھی۔ ہاں مگر طوطے تو تب اڑیں گے جب اس ڈرامے کا کلائمیکس ہوگا۔ صالحہ نے اس کی بات کو بڑھا دیا اور دونوں ہنسنے لگی تھی۔ اچھا یار، اب آئیڈیا دیا ہے تو میری مدد بھی کرو نا، کوئی لڑکی ڈھونڈو وقار کے لیے۔ ثانیہ نے وہ بات کی جس کے لیے فون کیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، بے فکر ہو، مگر یار لڑکی نہیں عورت، اب اتنی بھی فرح دلی کا مظاہرہ نہ کرو۔ صالحہ نے ٹوکا تو ثانیہ ہنسنے لگی تھی۔ صالحہ نے فون بند کیا تو ملازمہ جیسے اس کے فارغ ہونے کی منتظر تھی۔ بیگم صاحبہ، وہ ٹیوٹر آئی ہے، میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ اس نے آئینے کے سامنے آ کر اپنا جائزہ لیا تھا۔ آتشی بریزے کا سوٹ، ہم رنگ لپسٹک اس کے یاقوتی لبوں پر بہار دکھا رہی تھی۔ اپنے حلیے سے مطمئن ہو کر وہ بالوں میں برش کر کے ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ السلام علیکم، اسے دیکھتے ہی پورے اعتمادی سے گویا ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، تم ٹیوٹر ہو؟ اس نے نحوست سے پوچھا تھا۔ جی، وہ مختصر بولی۔ نام؟ ریتا اشفاق۔ باپ کیا کرتا ہے تمہارا؟ اور یہ وہ سوال تھا جس نے اس کا اعتماد پارا پارا کر دیا تھا۔ کیا بتاتی وہ جوا کھیلتا ہے، یا یہ بتاتی کہ نشہ کرتا ہے، ماں کو گالم گلوچ اور مار پیٹ کر پیسے چھین لیتا ہے، یا یہ کہ ایک ایک کر کے گھر کی تمام قیمتی اشیاء فروخت کر چکا ہے؟ جی کچھ نہیں، وہ بیمار رہتے ہیں، اس نے مجرمانہ سی شرمندگی سے بتایا تھا۔ اور جب ہی تم خیر اپنی سی وی لائی ہو؟ صالحہ نے اس کے معمولی لباس پر گہری نگاہ ڈال کر نحوست سے سوال کیا تھا۔
جی وہ اپنی گود میں دھری فائل اس کے سامنے میز پر رکھ کر پھر سے بیٹھ گئی تھی۔ فائل کو دیکھ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ تمہارا اکیڈمک ریکارڈ اگرچہ بہت شاندار ہے مگر تعلیم تو بہت واجبی سی ہے، محض BA، پھر جاب ایکسپیرینس بھی نہیں ہے۔ جی میں گھر میں بچوں کو ٹیوشن دیتی ہوں، واجدگی سے بولی تھی، اور کیسا کرتی ہوں کہ تمہیں ٹرائل پر رکھ لیتی ہوں، اگر تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہوئی تو پھر سوچیں گے۔ میں تمہیں 2 بچوں کے 1000 دوں گی، یہ تمہارے گھر کے حالات کی وجہ سے ہے، اتنے پیسے تمہیں پہلے کبھی نہیں ملے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ تم بچوں کو اچھی طرح پڑھاؤ گی۔ اوکے، پھر ابھی سے شروع کرو گی یا کل سے؟ اس کا سرخ ہو جانے والا چہرہ جانتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جی کل سے، ابھی تو میں نے اماں کو صرف انٹرویو کا بتایا ہے، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اٹھ گئی تھی۔ یہ لڑکی کیسی رہے گی؟ ردا اندر بچوں کو ٹیوشن دے رہی تھی، ثانیہ دوسرے کمرے میں صوفے پر بیٹھی سے بغور تکتے ہوئے صالح سے رائے چاہ رہی تھی۔ صالح کو دھچکا لگا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو ثانی؟ ہوش میں تو ہو، یہ اتنی کم عمر اور حسین لڑکی ہی تمہیں دکھائی دی ہے، مانا تمہیں جلدی ہے، مگر اس جلدی میں غلطی تو مت کرو۔ صالح بولنے پر آئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ ثانیہ نے ردا کی طرف دیکھا، عجیب سا ہوا معمولی سا لباس، تیل سے چپکے بال اور گرد سے اٹے چہرے کے ساتھ تھکا تھکا سا تاس لی۔ وہ خاموش رہ کر بھی اپنی بدحالی اور کمائیگی کا چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ وہ اسے کسی طرح بھی پرکشش محسوس نہ ہوئی تھی۔ ثانیہ نے غیر ارادی طور پر اس کا موازنہ اپنے ذات کیا۔ قیمتی لباس، جدید انداز کے تراشے ہوئے بال، نفاست سے کیا گیا میک اپ اور خوشبو میں بسے ہوئے وجود کے ساتھ شاہانہ انداز لیے ہوئے اس نے خود کو بہت برتر جانا تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے بے حد کم مایہ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ناراض ہو کر صالح کی طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ معمولی لڑکی مجھے یعنی ثانیہ کو چت کر دے گی؟ نہیں، صالح نے گڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ کہا تو ثانیہ ناراض ہو جائے گی۔ ثانیہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تھی، صالح تم صرف چالاک و ذہین نہیں، جہاں تک میرا ذہن جا پہنچا ہے وہاں تک تم بھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ میں نہ صرف ذہین ہوں بلکہ چالاک بھی ہوں۔ اب سنو میرا آئیڈیا کیا ہے۔ میں اس لڑکی سے وقار کی شادی کرواؤں گی تو اس کی وجہ ایک تو اس کا کمزور بیک گراؤنڈ ہے، دوسرے یہ کم عمر بھی ہے۔ وقار میرے ممنون اور مشکور ہو کے رہیں گے۔ اس نے ایک زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجائی تھی۔ پختہ عمر کی عورت سے شادی کر اس لیے نہیں لوں گی ڈیئر کہ اگر وہ بھی ناماں بنی تو اس قربانی کا فائدہ؟ جب دل پر پتھر رکھنا ہی ٹھہرا ہے تو کیوں نہ وہ کام کیا جائے جس میں کامیابی کے امکان 100% ہو۔ وکی ایک بات کہوں، وقار اصل معمول کے مطابق مطالعہ میں مصروف تھے۔ جب ثانیہ نے سرک کر اس کے قریب ہوتے ہوئے اپنا سر اس کے شانے سے ٹکا دیا تھا۔ ہاں بولو، انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے بڑی فرح دلی سے اجازت دی تھی، ورنہ ثانیہ جانتی تھی یہ دوران مطالعہ وہ کسی کا ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پہلے کتاب تو ہٹائیں، ثانیہ نے صرف کہا نہیں تھا، بڑے انداز میں اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر ایک طرف رکھ دی تھی۔ خیریت، بہت سنجیدہ ہو رہی ہو تم؟ وقار حسن نے بادل ناخواستہ مسکرا کر دیکھا تھا۔ ایک بات مانیں گے؟ یار کہو گی تو مانوں گا نا۔ وہ اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر بہت مختار رویہ اپنائے ہوئے تھے۔ اوکے، یہ طے ہے کہ مانیں گے ضرور، پرومس۔ ثانیہ نے ان کی بات پر گرفت کی تھی یا دوسرے لفظوں میں پہیلی ڈالی تھی؟ وقار حسن چونکے اور بغور اسے دیکھنے لگے تھے۔ ایسی کون سی اہم بات ہے ثانیہ کہ تم مجھ سے سونے بغیر ہی پرومس لے رہی ہو؟ اس کا لہجہ ان کی الجھن کا خماس تھا۔ بتاؤں گی، مگر تب تک جب آپ ماننے کا وعدہ کریں گے۔ ثانیہ نے کندھے اچکائے تھے۔ ایسے کیسے وعدہ کر لوں بھلا؟ وہ مضطرب ہوئے تھے۔ مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ بھلا آپ کے لیے غلط کر سکتی ہوں؟ وہ جذباتی ہونے لگی تو وقار پھنس کر رہ گئے تھے۔ یہ بات نہیں ثانی، مگر کم آن وکی، مت الجھیں، بس مجھ پر ٹرسٹ رکھیں۔ وہ تکنے کے انداز میں بولی تھی۔ وقار حسن چونک گئے تھے۔ ثانی سے محبت لا سکی مگر وہ اس کی گھاک فطرت سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ یوں بنا سوچے سمجھے جانے بغیر وہ ہرگز کوئی وعدہ نہیں کر سکتے تھے۔ یوں پہیلیاں بجوانے کی بجائے صاف صاف بات کیوں نہیں کرتی ثانیہ؟ تو گویا آپ مجھ پر بلیو نہیں کر رہے؟ ثانیہ نے کٹ کر کہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے ثانی، پلیز۔ وہ گڑبڑا گئے تھے۔ یہی بات ہے، اور کیا مطلب نکلتا ہے آپ کی اس پس و پیش کا؟ وہ فوراً ہی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بڑھ لائے تھی۔ مائی گاڈ نہیں، وہ وقار بے بس سے ہو گئے تھے۔ اوکے فائن، جانتی ہوں نا میری بیچارگی کو، آنسو نہیں دیکھے جاتے مجھے تمہارے۔ اب بولو۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں بولے تو ثانیہ مسکرا دی تھی۔ تھینکس وقار، مگر وہ بات تو اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ آپ شادی کر لیں وقار، ہم بچہ اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ مجھے آپ کا بچہ چاہیے، مجھ سے نہ صحیح دوسری عورت سے صحیح۔ مگر وہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ وقار حسن جیسے بونچال سے رہ گئے تھے۔ آخر کیوں خفا ہیں مجھ سے؟ ثانیہ اس کے پیچھے پھر رہی تھی۔ یہ مجھ سے نہیں، خود سے پوچھو، انہوں نے بھرپور برہمی سے کہا تھا۔ اس میں غلطی کی کیا بات ہے؟ ایک جائز قدم اٹھا رہی ہوں۔ پتہ نہیں کس دل سے ثانی، کیا میں تمہیں جانتا نہیں؟ آئی نو ویری ویل کہ یہ تمہاری برداشت کا امتحان ہوگا، اور میں یہ امتحان نہیں لوں گا۔ وہ بولتے ہوئے چلتے جا رہے تھے۔ کب تک؟ میں بھی جانتی ہوں کہ اماں جان زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گی۔ جو کام کل کسی اور کے ذریعے ہونا ہے وہ میں کیوں نہ کر لوں؟ ذرا سا دل ہی تو بڑا کرنا ہے وکی، پھر صلہ بھی تو کتنا اچھا ملے گا۔ میں بتا رہی ہوں بچہ صرف میرا ہوگا، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ پھر ان کی خاموش نگاہوں کو محسوس کر کے ایک دم سے سنبھلی تھی۔ میرا مطلب ہے وکی، وہ پہلا بچہ صرف میرا ہوگا، باقی کے جتنے بھی ہوئے ان کی ذمہ داری آپ دونوں کی ہوگی۔ یہ سب تو تب ہوگا ثانی جب میں ایسا چاہوں گا۔ تمہیں اماں جان کی
طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں انہیں سمجھا لوں گا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ٹوکنے کے انداز میں کہا تھا، مگر ثانیہ پھٹ پڑی تھی۔ اماں جان کو روک لیں گے، سمجھا لیں گے، مگر کچھ وقت گزرے گا جب آپ خود کو نہیں روک پائیں گے، پھر میرا کیا ہوگا وقار؟ میرا کیا مقام ہوگا آپ کے اور اس کے بیچ؟ وقار، یہ ایک بالکل جائز خواہش ہے، بچہ آپ کا حق ہے، میں آپ کو اس حق سے محروم نہیں کرنا چاہتی۔ پھر جب ایک کام کرنا ہی ہے تو پھر وہ ابھی کیوں نہیں؟ پلیز مان جائیں۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے آخر میں ممیانی ہو گئی تھی۔ وقار اور حسن اس کے چہرے کو دیکھ کر بغیر کچھ کہے اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ شادی نہیں کروں گی، وہ صالحہ کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی۔ کل ثانیہ اور صالحہ اس کے گھر جا کے اس کے ماں سے بات کر رہی تھی۔ صالحہ نے چونک کر غیر یقینی سے اسے دیکھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ پیشکش ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے۔ تم ہوش میں تو ہو لڑکی؟ وقار بھائی کا اتنا بڑا بزنس ہے، اس کے علاوہ خاندانی جاگیردار الگ ہے، مجھے ان سے کیا لینا دینا؟ I'm so sorry، آپ مائنڈ مت کریں، میں اس کے لیے انکار نہیں کر رہی کہ وہ آلریڈی میرڈ ہیں اور ان کی بیوی بھی موجود ہے۔ میں اصل میں میرے گھر کے حالات مجھے شادی کی اجازت نہیں دیتے، میں اپنے گھر کی واحد کمانے والی ہوں، اگر میں اپنی خوشیوں کی میں مگن ہو جاؤں تو میری ماں اور بھائی بہنوں کا کیا بنے گا؟ وہ یہ سب کہنا نہیں چاہتی تھی، یہ ایسا موضوع تھا جس پر بات کرتے ہوئے اس کے اندر دکھ اترنے لگتا تھا۔ تمہاری ماں کیا تمہارے اس فیصلے سے متفق ہے؟ کیا وہ تمہیں یوں عمر بھر بٹھانے کو تیار ہیں؟ صالحہ نے پوچھا تھا۔ ردا سر جھکا کر لب کچلنے لگی تھی، وہ کیا بتاتی کہ ماں نے اس کے انکار پر کس درجہ احتجاج کیا تھا۔ ہماری خاطر خود کو داؤ پر مت لگاؤ ردا، اتنا اچھا رشتہ نصیب سے ملتا ہے تو بخت آور ہے میری بچی، باہر اللہ مالک ہے۔ میرا دل نہیں مانتا ماں کہ اس طرح سے خود کو تیرے دکھوں سے علیحدہ کر لوں۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ بیٹی شکر ادا کر، میری تو سانسیں آسان ہو گئی ہیں۔ ماں وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا، تیرے باپ سے شرابی جواری سب سے پہلے اپنی غیرت اور عزت کا سودا کرتا ہے، پھر ہی اس برائی کی دلدل میں قدم دھرتا ہے۔ کیا خبر کب وہ کچھ غلط کر دے، وہ جوے میں گھر کی ساری قیمتی اشیاء ہار چکا ہے، سو اب تیری میری باری دور نہیں۔ اس کے اوباش ساتھیوں کی نظریں تو ویسے بھی تجھ پر لگی ہوئی ہیں، تو سمجھ لے یہ رب سے کی گئی میری التجا کا ثمر ہے۔ ہاں کر دے میری بچی۔ ماں اس کے سامنے روتے ہوئے ضبط کھو گئی تھی اور وہ اتنی ساکت تھی کہ ماں سے یہ تک نہ کہہ پائی کہ یہ تو آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والی بات ہو جاتی۔ کیا بھروسہ تھا ردا کے نصیب کا، جو عورت بچے کی خاطر اپنے شوہر کی شادی کرا رہی ہے، اسے اچھے رشتوں کی کیا کمی؟ اس کے پاس کیا تھا مفلسی اور کمزوری کے سوا؟ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہائی اسٹینڈرڈ رکھنے والی ماڈرن عورت سے اس کا کیا مقابلہ؟ وہ اس تکون میں اپنی حیثیت اپنا وقار کھو دیتی اور یہی وہ نہیں چاہتی تھی۔ کس سوچ میں پڑ گئی؟ دیکھو اگر تم محض اس وجہ سے انکار کر رہی ہو تو میں ثانیہ سے بات کروں گی، I'm sure کہ وہ تمہاری فیملی کو سپورٹ کرے گی۔ صالحہ کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا، اس نے سر اٹھا کر خالی نظر سے انہیں دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھرا۔ ٹھیک ہے میں سوچ کر بتاؤں گی، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ یہ ارادہ استخارہ کے بعد فیصلے کا تھا۔ وقار آپ نے جواب نہیں دیا مجھے؟ وقار حسن ابھی کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھے ہی تھے جب ثانیہ نے وہی موضوع چھیڑا جس سے وہ کترا رہے تھے۔ ان کا اچھا بھلا موڈ ایک دم سے غارت ہو گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ زنش ہو گئے تھے۔ آپ کی ہاں، وہ بے نیازی سے بولی تھی۔ وقار حسن بغور سے تکنے لگے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ثانیہ؟ کیا میں تمہیں جانتا نہیں؟ بندہ جو کام کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کا بیڑا اٹھانے کا کیا مطلب؟ شٹ اپ وقار، طنز مت کریں مجھ پر۔ وہ ایک دم سے بھنکاری تھی۔ آپ کا مطلب ہے میں بہت تنگ دل ہوں، سوکن برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وقار یہ مشکل ضرور ہے مگر بچے کی خاطر مجھے یہ جبر کرنا ہے۔ خود مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے وقار، میری ذرا سی ذہنی کشادگی ہمیں بہت بڑی خوشیاں دے سکتی ہے، تو کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ نے سوالیہ نظر سے تکنے لگی تھی۔ نہیں، جو بھی کر رہی ہو تم خود کر رہی ہو، کل کو مجھے الزام مت دینا۔ وہ لا تلقی سے کہہ کر کھانے کی سمت متوجہ ہو گئے تو ثانیہ کے اندر زہر بڑھنے لگا تھا۔ ابھی سے یہ حال ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہی؟ وہ اندر سے خائف ہوئی تھی مگر اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا تھا۔ اتنی کمزور نہیں ہوں میں۔ اس نے ہر خدشے سے دامن کو چھڑا لیا تھا۔ میں نے لڑکی دیکھ لی ہے، میرا خیال ہے اگلے جمعے کو نکاح کی سنت ادا کر دی جائے۔ ثانیہ نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ وہ ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ ثانیہ تم ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہو، پھر اماں جان ہیں، ان کا سوچا ہے؟ سرے سے ابھی انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی درشنگی سمیٹ لایا تھا۔ ثانیہ نے یوں سر جھٹکا جیسے ناک سے مکھی اڑائی ہو۔ اگر میں اماں جان کو انوالو کرتی تو یہ کام سالوں پر محیط ہو جاتا۔ ہر قسم کی گارنٹی چاہیے تھی انہیں، خاندان کی ذات پات کی۔ وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ دراصل وہ اماں جان سے ہی تو خائف تھی۔ وہ وقار کے لیے اپنے خاندان کے لڑکے منتخب کرتی جو حیثیت میں اس کے مقابلے پر ہوتی، سو اسی لحاظ سے اس کا مقام بھی متن ہوتا۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کسی بھی راہ چلتی کو پکڑ کر اس گھر میں لے آئیں گی؟ وقار حسن کو شدید غصہ آیا تھا۔ ثانیہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ میں نے یہ کب کہا کہ وہ راہ چلتی ہے؟ خاندانی بھی ہے اور شریف بھی ہے، بس ذرا گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس طرح کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھا جائے گا، ثواب بھی ملتا ہے۔ بڑے مختار سے انداز میں انہیں مطمئن کر رہی تھی۔ اوکے، تم کو چاہیے تھا کہ بات طے کرنے سے قبل مجھے آگاہ کر دیتی۔ بہرحال ابھی بھی یہ خیال رکھیے گا کہ وہ جو کوئی بھی ہو، میچور ہو اور صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہو۔ میں کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ٹھوس انداز میں کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے تھے۔ نکاح سادگی سے کیا گیا۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی عمل میں لائی گئی تھی۔ ردا کے رشتے دار وقار حسن کی شاندار شخصیت سے بے حد متاثر نظر آ رہے تھے اور ردا کو انہوں نے بہت خوش نصیب قرار دیا تھا، جبکہ ردا خود اندر سے بے حد حساسیت کا شکار تھی۔
जिंदगी ने अचानक जो मोड़ लिया था इसके लिए अभी वो किसी तौर पर आमादा नहीं थी। निकाह के बाद सानिया ने रिदा को देखा तो चौंकी थी। रिदा गुलाबी और सब्ज रंग के इम्तियाज और नफीस काम से मरीज जदीद अंदाज के लहंगे में मलबूस थी। जेवरात और मेकअप ने इसके हुस्न को दो आतिशा कर दिया था। सानिया थक रह गई थी। इसने जब रिदा को पहले देखा था तो इस वक्त वो इससे इतनी हसीन नहीं लगी थी, शायद अपने मामूली लिबास और पुरमर्दा चेहरे की वजह से। अगर इसे पता होता कि रिदा बन सवर कितनी हसीन लगेगी तो वो कभी इसका इंतखाब ना करती। इसका शुआएं बखेरता दिलकश रूप इसे रकाबत की आग में जलाकर खासतर कर रहा था। हौसला करो, सानिया से हाथ मसलते थे, एक लब कुचलते देख कर सालिया ने इसके इज़्तिराब का अंदाज़ा लगा लिया था। पता नहीं क्यों सालिया, मुझे लग रहा है कुछ गलत कर डाला मैंने। वकार को देखा भी इससे अम्मा जान वाली बात को लेकर मुंह फैलाया हुआ है मुझसे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कुछ नहीं होता, तुम इतनी कमज़ोर तो नहीं हो डियर। सालिया ने नरमी से हौसला दिया था। रिदा को रुखसत करके लाते हुए सानिया अंदर से बिल्कुल ढह सी गई थी। रिदा पत्थर के मुजस्मे की तरह बिल्कुल साकित बैठी थी। कोई एहसास, कोई जज्बा भी दिल की सरजमीन पर नहीं फूटा था। वकार हसन अंदर आए और दिलकश गंभीर आवाज में सलाम करके इसके पास बेड पर बैठे थे। स्याह डिनर सूट में मलबूस इनका ऊंचा पूरा शानदार सरापा अपनी मसहूर कुन खुशबू के साथ इसके हवासों पर छाने लगा था। उन्होंने खंगार कर गला साफ करते हुए आहिस्तगी से कहा था, आप जानती हैं रिदा कि ये दूसरी शादी किस वजह से की गई है? आपको सानिया ने सब बताया होगा। चूंकि वो इसके जवाब के मुंतजिर थे सो इसे बोलना ही पड़ा। जी, अमूमन दो बीवियां रखने वाला मर्द गोया दो कश्तियों पर पैर रखता है और नाकामी इसका मुकद्दर ठहरती है। ये हकीकत है कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, मगर सानिया को औलाद की बहुत ख्वाहिश है। फिर मेरी अम्मा भी यही चाहती थी। खुदा को भी यही मंजूर था कि आज आप यहाँ मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सानिया की तरह आपके हुकूक में भी इस ईमानदारी से अदा करूँ, लेकिन अगर कहीं मुझसे कोई कोताही हो तो प्लीज़ मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। इस तवील गुफ्तगू के बाद उन्होंने इसका घूंघट उठाया और जैसे शश से रह गए थे। वो इनसे कम अज़ कम भी आधी उम्र तो ज़रूर छोटी थी। इन्हें ज़बरदस्त सा धचका लगा था। वो एकदम झटके से उठ गए और तब से वो नहायत ही बेचैनी से कमरे में टहलते हुए सिगरेट फूंक रहे थे। रिदा कुछ भी ना समझते हुए अंदर से और भी ज़्यादा सहम गई थी। इतना हौसला कहाँ था मुखातिब करके कुछ इस्तग़फ़ार करती। इसने इज़्तिराब कैफियत में हाथ मसले तो वो चौंक उठे थे। सुर्ख सुर्ख आंखों से इसे देखा, लब भींचते हुए एक झटके से मुड़कर बाहर निकल गए। रिदा दम सादे बैठी रही थी। तो इसमें इतना खफा होने वाली कौन सी बात है? वकार, हर बात को इशू ना बना लिया करे। सानिया बज़ाहिर इत्मीनान से बोली, हालांकि अंदर से वो खुद भी रिदा जैसी हसीन कम उम्र और दिलकश लड़की से इसका संजोग करने के बाद पछता रही थी, लेकिन इसे वकार हसन के सामने अपना भरम तो कायम रखना ही था। नहीं, ये सरासर ज्यादती की है तुमने सानिया। अच्छा खासा मजाक बनवा के रख दिया है तुमने मेरा। क्या सोचेंगे लोग? एक तो ढलती जवानी की उम्र में शादी कर रहा हूँ, ऊपर से इतनी कम उम्र लड़की। सानिया, तुम्हें औलाद चाहिए थी, वो किसी भी औरत से हो जाती। ये लड़की हाईलैंड नहीं, इसके कुछ ख्वाब होंगे। आखिर वो बेबस से होकर कह रहे थे और सानिया को इनकी यही हमदर्दी मजीद परेशान कर रही थी। मैं आपके लिए कोई बेवा या फिर तलाक याफ्ता पुख्ता उम्र की कोई खातून देखती, मगर इससे औलाद ना होती तो फिर। एक तो एहसान किया इस पर नखरे वो कट कर कहते हुए अंदर चली गई थी। वकार हसन लब खींचे वहीं खड़े रह गए थे। मैं बिल्कुल खफा नहीं हूँ मेरी जान, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि पहली मर्तबा तो तुम्हारी बीवी ने कोई ढंग का काम किया है। सच पूछो तो मुझे तो डर का ही लगा हुआ था कि अगर ये तुम्हारी शादी की राह में आई तो मेरा बेटा तो दुनिया में बेनामो निशान हो जाएगा। वकार हसन के तमाम ख्वाहिशों को अम्मा जान की बातों ने लम्हों में दूर कर दिया था। मगर अम्मा, एक उलझन अभी भी है। वो कुछ परेशान से थे। हाँ बोलो पुत्र। अम्मा जान सवाली नजरों से इन्हें तकने लगी थी। सानिया ने लड़की बहुत नौउम्र ढूंढी है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 की होगी। ये ज्यादती नहीं है, जबकि आपका बेटा तो बूढ़ा हो रहा है। इनकी बात पर अम्मा जान ने मुस्कुरा कर थप लगाई थी। चल हट, अब ऐसी भी बात नहीं है। कहाँ से बूढ़ा हो रहा है तू? अभी 40 का भी नहीं हुआ और बुढ़ापा नजर आने लगा तुझे। उन्होंने खुश दिली से कहा था। वो रिदा तेरी बीवी है, पूरी दिल्ली आमादगी के साथ इसे अपनाओ। वो गोया बात समेट चुकी थी। वकार भी खामोश हो गए थे। खाना लाऊं आपके लिए? वो इनके आने से कबल यूं ही वक्त गुजारी के लिए टीवी के आगे बैठी थी। इन्हें देखा तो बहुत मुख्तात लहजे में पूछा था। सानिया तो उस तरह शाम ही तैयार होकर कहीं निकल गई थी। इसके साथ इनका रवैया बहुत तर्ज था। एक दो बार रिदा ने खुद बढ़कर इसे मुखातिब किया था। उसकी तीखी नजरों और लहजे की काट से गोया चीर के रख दिया था। तभी वो इससे अच्छी खासी खाइफ हो गई थी। दूसरी सिमत वकार हसन थे, अपने रवैये से इसे उलझाए हुए थे, मगर इनका रवैया बहरहाल सानिया की तरह जख्मी कर देने वाला ना था। वो यूं चौंके जैसे अभी इसकी मौजूदगी से आगाह हुए हों। इनके कोट उतारते हाथ इसी जाविये पर साकित हुए थे। इनकी नज़रों की गहराई थी जो इसे कंफ्यूज कर गई थी। वो गड़बड़ा कर पलकों की चिलमिन आर्जों पर गिरा बैठी थी। चेहरे पर शफक फूट पड़ी थी। थैंक्स, खाकर आया हूँ। हाँ अलबत्ता, एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो। जी मैं लाती हूँ। उसने पलकें उठाई थी। वो अभी तक इसका जायजा ले रहे थे। इसका दिल बहुत बेहंगम से अंदाज में धड़का था। वो सरह से पलट कर बाहर चलेगी। किचन में मुलाजमा मौजूद थी, मगर इसने खुद चाय बनाई। वापस आई
تو وقار حسن صوفے پر نیند دراز تھے، اسے دیکھ کر وہ سیدھے بیٹھے گئے۔ کہاں جا رہی ہیں؟ یہاں بیٹھے ڈارلنگ۔ انہوں نے چائے کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما تھا، وہ بے طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ میں آپ کے کپڑے نکالتا ہوں، فریش ہو جائیں۔ فروزی سوٹ میں دوپٹہ سلیقے سے شانوں پر پھیلائے، لمبے سلکی بالوں کو چوٹی میں گوندے وہ گلاب کی نیم بند کلی کی طرح شگفتہ اور تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، پلیز سٹ ڈاؤن۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے پہلو میں موجود خالی جگہ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتے ہوئے سمٹ کر ٹک گئی تھی۔ وقار حسن نے بغور اس کے دھیرے دھیرے کانپتے ہونٹوں اور ہاتھوں کی لرزش کو دیکھا تھا اور پھر بھاری آواز میں پوچھا، آپ خوش ہیں اس شادی سے؟ ردا کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی۔ جی کیا مطلب؟ وہ واقعی سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے جھک کر بولی تھی، مطلب میری اور آپ کی عمر میں بہت فرق ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر والوں نے کسی مجبوری کی بنا پر۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے شادی سے پہلے سب کچھ صاف لفظوں میں بتا دیا گیا تھا۔ اس نے صاف اور دو ٹوک بات کی تھی۔ اس کی سمجھ میں اب آیا تھا کہ اس رات وقار حسن سے دیکھنے کے بعد ڈسٹرب کیوں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اسے کھوج رہے تھے۔ اگر اعتراض ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی، ردا نے بہت نرمی سے مسکرا کر کہا تھا۔ وقار حسن کے لبوں پر بھی بہت بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شروع کریں نا وقار، آپ کو آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر ثانیہ کے ساتھ تھے اور ردا کے منتظر جب ثانیہ نے ٹوکا تھا، ہاں اور اکرم تم جاؤ، ردا بی بی سے کہو ناشتہ کر لیں۔ ثانیہ سے کچھ کہتے کہتے انہوں نے اچانک ملازم کو مخاطب کیا تھا۔ ثانیہ کے جبڑے بھیج گئے تھے۔ اکرم کے جانے کے بعد وہ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی پھٹ پڑی تھی، کیوں اس کے بغیر نوالا حلق سے نہیں اتر رہا آپ کے؟ وقار حسن نے جواب میں خشمگین نظروں سے اسے دیکھا، البتہ کچھ کہنے سے گریز کیا، اور یہی چپ ثانیہ کو آگ لگا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں اپنے اندر کی تپش باہر نکالتی، ردا نابی رنگ کے انتہائی اسٹائلش لباس میں اندر داخل ہوئی تھی۔ ثانیہ نے کہا جانے میں نظروں سے اسے دیکھا تھا اور سخت تیش کے عالم میں ہاتھ مار کر اپنے سامنے دھرے ناشتے کے برتن گرا دیے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تن فن کرتے ہوئے ردا کو دھکیلا اور کمرے سے نکل گئی۔ ردا کا رنگ فک ہو گیا تھا، اس نے پریشان نظروں سے وقار حسن کو دیکھا تھا۔ وہ سختی سے لب بھیجے بالکل خاموش بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر برہمی کا تاثر تھا۔ ردا کا حلق خشک ہونے لگا تھا، وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہوئی اور پتے کی طرح لرزتے دل سمیت دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وقار حسن نے کرسی کی پشت پر لٹکا ہوا کوٹ اٹھاتے ہوئے ایک نظر سے دیکھا، ٹیک اٹ ایزی، اب آپ کو اس قسم کی صورتحال کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا پڑے گا۔ ردا اس وقت میں جلدی میں ہوں، بعد میں بات کریں گے، اگر ثانیہ کسی بات پر خفا ہو تو برداشت کر لیجیے گا، وہ کچھ ڈسٹرب ہے، انہوں نے شفقت سے کہتے ہوئے اس کا رخسار تھپتھپا دیا تھا۔ وہ گہری سانس کھینچ کر رہ گئی تھی۔ وقار حسن کا تعلق جگیردار گھرانے سے تھا، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، جب بھی تمام امیدوں کے مرکز بھی وہی تھے۔ وہ تعلیم کی غرض سے تقریباً شہر ہی رہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہیں گاؤں، حویلی اور سرداری اور جاگیروں سے زیادہ شہرت شہر کی زنگی بھائی تھی۔ کالج میں ثانیہ ان کی کلاس فیلو تھی، دونوں میں بہت دوستی بھی تھی۔ دوستی محبت میں کب ڈھلی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ قاتل اداؤں اور خوبصورت چہرے والی ثانیہ کے بغیر انہیں زندگی ادھوری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ جب ہی تو تعلیم مکمل کرتے ہی انہوں نے اماں جان سے ثانیہ کے لیے بات کی، مگر بیٹا تمہاری بات تو بچپن سے ہی تمہارے ماموں کے گھر طے ہو چکی ہے، کیا وہ گناہ کے تھے؟ مجھے سلمیٰ اس حوالے سے بالکل پسند نہیں، انہوں نے ایک ہی بات میں انکار کیا تھا۔ تمہارے بابا کو پتہ چلے گا تو بہت خفا ہوں گے، تمہارے ماموں، وہ تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دیں گے، اپنے دل کو کچھ سمجھا پتر، پر اجازت سے بولی تھی اماں جان، ثانیہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یوں سمجھ لیں اسے کھونے کا حوصلہ ہی نہیں ہے مجھ میں۔ اور اماں جان خاموش ہو گئی تھی، مگر اگلی بار جب وقار حسن نے شہر سے آ کر پھر وہی بات کی، تب انہوں نے بشارگی سے کہا، مجھے آزمائش میں مبتلا مت کرو وقار پتر، میں نے بات کی تھی تیرے ابا سے، وہ تو سنتے ہی غصے سے بھر کے کہہ رہا تھا، اگر آپ نے ایسا سوچا بھی تو اور میری بیٹی پر کسی غیر کو ترجیح دی تو میں ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ دوں گا، اب بتا کیا اسے چھوڑ کر رہ لوں گی میں؟ بے بسی کی انتہا پر تھی، اور مجھے چھوڑ کر رہ لیں گی آپ اماں جان؟ وقار نے بہت بے حسی کا مظاہرہ کیا تھا، ان کی زبان پر ثانیہ کے الفاظ تھے، جب انہوں نے اپنی الجھن ثانیہ کے سامنے رکھی تو اس نے یہی بات کی تھی، بس تمہیں ایسے کہہ دینا، دیکھنا یوں ماننے گی۔ ثانیہ نے چٹکی بجائی تھی اور اب وہ واقعی اماں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، یوں انہوں نے ثانیہ کو حاصل کر لیا تھا۔ ان کی شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے جب پاپا جان اچانک اللہ کو پیارے ہو گئے، اماں گاؤں میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وقار حسن نے تو شہر میں خوبصورت بنگلہ خرید کر وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی، وہ گاؤں میں رہنے کے عادی ہی نہ تھے، پھر ثانیہ بھی تو ایسی زندگی نہیں چاہتی تھی۔ وقار سوئم تک اماں کے ساتھ رہے، پھر انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہا، مگر اماں نہیں مانی تھی۔ نہ بیٹا، یہاں تمہارے بابا کی یادیں ہیں، پھر سارے رشتہ دار بھی یہی ہیں، مگر حویلی میں تو آپ تنہا ہیں اماں جان۔ وقار پریشان تھے، ابھی تو پرسہ دینے والے
آ رہے ہیں، کیسے جا سکتی ہوں میں؟ ہاں تو دلہن کو میرے پاس چھوڑ دے، تیری نوکری کا مسئلہ ہے تو چلا جا۔ تب تک انہوں نے اپنا بزنس شروع نہیں کیا تھا۔ وقار ثانیہ کے چہرے کے بگڑے زاویوں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا، مگر ثانیہ خاموش نہیں رہی۔ ہرگز نہیں، اتنا گھٹا ہوا ماحول یہاں کا، پھر فوت کی والا گھر، میرا تو دل گھبرا رہا ہے۔ وقار میں ہرگز یہاں نہیں رک سکتی۔ مگر ثانیہ، اماں جان کیا کہیں گی کہ انہوں نے خود روکا ہے تمہیں؟ وہ جو بھی مرضی سوچے، میں کہاں عادی ہوں ایسے ماحول کی۔ انہیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، انجوائے کرنے کے دن ہے، نہ کہ یہاں تعزیت کے لیے آنے والوں سے گلے مل کر روتی رہوں۔ وہ تلخی سے بولی تھی، اور پہلی بار وقار حسن کی اس سے جھڑپ اس بات پر ہوئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ثانیہ کے دل میں اماں جان کی طرف سے گرا پڑ گئی تھی۔ وہ حویلی میں رکی تو تب بھی نہیں تھی، مگر وقار حسن اماں جان کی منتیں سماج کر کے اپنے ساتھ شہر لائے تو تب بھی ثانیہ کی ہی بد کلامی اور ہمہ وقت رہنے والی ماتح کی شکنوں کو دیکھ کر ہی انہوں نے واپسی حویلی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وقار یہ سب دیکھتے تو تھے، مگر کچھ کہنے کا فائدہ نہیں تھا۔ جب ایک دم سے چپ ساتھ لی تھی، پھر بہت سارا وقت بیت گیا۔ اماں جان اور ان کی اولاد کے لیے جتنی بے چین تھی، اتنی ہی دیر ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی گاؤں آتے، اماں جان چپکے چپکے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیتی۔ سلمیٰ ابھی تک تمہارے نام سے بیٹھی ہے، وہ آہے بھرتی۔ یوں ثانیہ در حقیقت اماں جان سے نہیں، سلمیٰ سے خائف تھی۔ جب بھی باقاعدہ منصوبے سے ردا کو بیاہ کر لائی تھی۔ مبارک ہو آپ کو مسٹر وقار، آپ کی مسز پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر روبینہ کے الفاظ پر وہ اس قدر حیران ہوئے تھے کہ کئی ثانیوں تک تو کچھ بولنے تو کیا حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں رہے تھے۔ آج صبح ہی اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وقار حسن تو اسی وقت اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہے تھے، مگر ردا نے منع کر دیا تھا۔ آپ آفس جائیے، شام کو ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ مگر آپ کی طبیعت اتنی بھی خراب نہیں ہے، وہ مسکرائی تھی۔ آپ کی میٹنگ نہ ہوتی تو اور بات تھی، چلے میٹنگ اٹینڈ کر کے آ جائیے گا۔ اس کی یہی عادت انہیں سب سے اچھی لگتی تھی کہ وہ ان کا خیال بہت رکھتی تھی، خود سے بھی زیادہ۔ آفس میں بھی ان کا دھیان ردا میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ گھر واپسی پر وہ اسے ساتھ لے کر کلینک آئے تھے، جہاں ضروری ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر روبینہ نے خبر سنا کر انہیں حیران کر ڈالا تھا۔ کیا بات ہے وقار صاحب، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ جبکہ میرے خیال میں تو اس وقت آپ کے لیے سب سے اہم اور خاص خبر یہی ہونی چاہیے، ڈاکٹر روبینہ نے مسکرا کر چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ تب وہ سنبھل کر بے ساختہ مسکرائے تھے۔ یہ بات نہیں ہے ڈاکٹر، ایکچولی میں اتنی جلدی اس خبر کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ عقیدت بھری نظروں سے ردا کا شرمیلی مسکان سے سجا گلابی چہرہ تکنے لگے تھے، جہاں انگنت رنگ سجے ہوئے تھے۔ بہرحال اب تو آپ کو خدا کا شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی مسز ثانیہ بیگم کا بھی مشکور ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے یہ آپ کی خوشی پوری کرنے کا وسیلہ ہے، ڈاکٹر روبینہ نے کہا۔ بھی رائٹنگ پیڈ پر چند دواؤں کے نام لکھنے کے بعد پرچہ پھاڑ کے انہیں تھما دیا تھا۔ یہ میڈیسن انہیں استعمال کروائیں اور چیک کر بھی باقاعدگی سے کروائیں۔ ان کی ڈائٹ کا چارٹ میں بنا دوں گی، انہیں بہت کیئر کی ضرورت ہے، بہت خیال رکھیے گا، ڈاکٹر نے انہیں ہدایت دی تھی۔ اماں جان تو بہت زیادہ خوش ہوں گی، ابھی میں آپ کو ان سے ملانے لے کر جاتا، مگر اب ڈاکٹر نے سفر سے منع کر دیا ہے۔ راستے میں وقار حسن نے اس کے کتراتے ہوئے انداز کو تکتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، تو آپ انہیں یہیں لے آئیے نا، میں خود بہت بے چین ہوں ان سے ملنے کے لیے، انہیں دیکھنے کو، اسی بہانے ان کی خدمت کا موقع بھی مل جائے گا۔ وہ انہیں دیکھے بغیر راشدگی سے بولی تھی، اوہو، ابھی تو خدمت کیا کریں گی آپ، ابھی تو وہ آپ کو اپنی ہتھیلی کا چارہ بنا کر رکھیں گی، آخر کو ان کی برسوں پرانی خواہش پوری کرنے والی ہیں آپ، وقار حسن نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ وہ سرخ ہو گئی۔ وقار حسن نے اس نازک سی لڑکی کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرائے تھے۔ ردا، تمہیں بے حد مختار رہنے کی ضرورت ہے ثانی، یہ وقت جتنا بھی کڑا سہی آخر بیتنے والا ہے۔ اگر تم نے اپنی اسی رکابت میں کچھ غلط کر دیا تو سمجھو عمر بھر کا روگ پال لوگی۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ وہ اتنی جلدی پریگننٹ ہو گئی ہے، ورنہ خود سوچو اگر 1 سال تک بھی ایسی امید نظر نہ آتی تو تمہارا کیا بنتا۔ صالحہ نے ثانی کو آسانی سے سمجھایا۔ وہ صالحہ کے پاس ہی آئی ہوئی تھی، غصے، طیش اور غم سے اس کی ذہنی حالت خراب ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں صالحہ، مجھے لگتا ہے میں نے خود اپنے لیے اچھا نہیں کیا، میں دن رات اندیکھی آگ میں جل رہی ہوں کہ جیسے بس نہ چل رہا ہو۔ وہ سخت وحشت کا شکار تھی اور کچھ غلط نہیں ہوا۔ اب تو دن انگلیوں پر لگا کر گنے جا سکتے ہیں۔ اس کی ڈلیوری ہوئی نہیں اور اس سے تمہاری جان چھوٹی نہیں۔ صالحہ نے اس کی ڈارس باندھی تھی۔ یہ سب اتنا سہل نہیں ہوگا صالحہ، اماں جان بھی انوالو ہو چکی ہیں، خاص طور پر اس خوشخبری کے لیے گاؤں سے تشریف لائی ہیں۔ وہ تو پھولے نہیں سما رہی اس خبر کے بعد۔ کیا بتاؤں صالحہ، کیسے دل جلا رہا ہے میرا۔ وہ دانت پیس رہی تھی کیونکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ردا اور اماں جان کو کچھ لا ڈالے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ جہاں تک ردا سے جان چھڑوانے کی بات ہے تو بے فکر رہو، ایک سے ایک آئیڈیاز ہیں میرے پاس اسے دفع کرنے کے لیے۔ وقت تو آنے دو، آخر کو تم میری پیاری دوست ہو، تمہارا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ صالحہ نے اس کا شانہ تھپتھپایا تھا۔ ثانیہ ضبط کی کوشش میں سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ہنوز بے یقین تھی، مگر جب صالحہ نے جھک کر سرگوشی میں سے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تھا وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ خون سفید ہونے کی نشانی ہے، ورنہ بھلا ایسا بھی ہوا کرتا ہے، بڑے دعوے کیے جاتے تھے
مدر ٹریسا بننے کی بڑی شاندار کوشش کی گئی تھی، سب کچھ خاک میں مل گیا۔ بھائی کسی سے کیا گلہ جب اپنا سکہ ہی کھوٹا نکلے۔ اس نے وقار حسن سے اپنی ماں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، ٹالتے تو خیر وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں تھی، مگر آج کل تو کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آفس جاتے ہوئے اسے یہاں چھوڑ گئے تھے، اور اس کے باپ کو اس کے لیے تیکھے یا دوسرے لفظوں میں دل کی بڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ اتنی محبوب ہوئی کہ منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکی۔ دیکھا جائے تو وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہے تھے، وہ واقعی بلا بیٹھی تھی انہیں، مگر یہ بات کہنے کا اس کی ماں کو تو حق تھا، انہیں بالکل بھی نہیں۔ بہرحال وہ اس کی ذمہ داری تو نہیں تھے۔ اس کی ماں نے اس کا خجالت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تو آہستگی سے ہاتھ دبا کر اسے پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ وہ تو اس کے امید سے ہونے کا سن کر جیسے نہال ہی ہو گئی تھی۔ باقاعدہ شکرانے کے نفل ادا کی اور ساتھ اسے ڈھیر ساری نصیحتیں بھی کی، جس میں سرفہرست اپنی سوکن کا خیال رکھنے کی تاکید تھی کہ بلا شبہ بڑی عظیم عورت ہے جس نے دل پر پتھر رکھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ شام کو وقار حسن نے آنے کی بجائے ڈرائیور بھیجا تو اس کا دل بھر سا رہ گیا تھا۔ ماں کے سامنے اللہ کی نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ ان کا امیر کبیر لینڈ لارڈ داماد ان کے اس تنگ و تاریک ٹوٹے پھوٹے گھر میں آنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ رکھ لے ابا۔ پھر انہیں دروازہ پار کرنے سے قبل اس نے اپنی بیگ سے ہزار کے کچھ نوٹ نکال کر چرس بھری سگریٹ کے کش لگاتے بھاپ کی مٹھی میں دبا دیے تھے۔ اس کی ماں چیختی رہ گئی مگر وہ پلٹ کر دیکھے بغیر دہلیز پار کر گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ثانیہ رات کھانے کے ٹیبل پر نہیں تھی۔ جب صبح ناشتے پر بھی انہیں غیر حاضر پایا تو وقار حسن اس کی طبیعت پوچھنے چلے آئے تھے۔ آپ آفس جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ ثانیہ نے اس کی بات کے جواب میں گویا پتھر پھوڑے تھے۔ وقار حسن نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں وحشت، اضطراب، بے کلی سب ہی کچھ تھا، گو کہ وہ بہت مختار زندگی گزار رہے تھے۔ ردا سے نکاح کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ ثانیہ کی کسی بھی لحاظ سے حق تلفی نہ ہو، اس کے باوجود انہیں لگ رہا تھا ثانیہ ڈسٹرب رہنے لگی ہے۔ تو اس کی وجہ شاید اماں جان کی اس گھر میں موجودگی اور ردا کو حد سے زیادہ اہمیت دینا تھا۔ مجھے دیر نہیں ہو رہی، تم بتاؤ کیا پرابلم ہے، کیوں پریشان ہو؟ وقار حسن نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کوٹ اور بریف کیس وہیں صوفے پر رکھے اور ان کے قریب آ بیٹھے تھے۔ پاگل مت بنو ثانیہ، اپنا بنا بنایا کھیل مت بگاڑو، سمجھ لو یہی تمہاری آئندہ زندگی کے لیے سنگ بنیاد ہوگا، چاہے اچھی چاہے بری۔ اس نے وقار حسن کا ہاتھ زور سے جھٹکا اور چیخ چلا کر اپنا تمام جان نکال دینا چاہتی تھی۔ جب اس کے دماغ میں جیسے صالحہ کی باتوں کی آواز گونجی تھی تب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لب بھیجے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ وقار حسن اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بہت دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ آر یو اوکے؟ وہ نرمی سے انتظار کر رہے تھے۔ یس آئی ایم اوکے ناؤ۔ اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ہاں میں بنا بنایا کھیل نہیں بگاڑوں گی، مگر یہ بڑھیا چلی کیوں نہیں جاتی؟ مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے ضرور کچھ غلط ہوگا۔ وقار حسن کے جانے کے بعد وہ ہاتھ مل کر سوچتی رہی، مگر پھر اچانک اس کے ذہن میں کوئی کوندا سا لپکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بہت پرجوش نظر آنے لگی۔ پھر وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ ثانیہ نے خود پر چاپلوسی، ہمدردی، جھوٹی محبت کا ملمہ چڑھا لیا تھا اور بہت کامیابی سے ناپسندیدہ اور نفرت انگیز رول نبھا گئی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جس کے لیے اس نے بہت دل خراش انتخاب بہت سارا ضیاع اپنے حصے میں لکھ لیا تھا اور پل پل منتظر بھی تھی۔ ردا نے شہر کے مہنگے ترین اسپتال میں ایک صحت مند اور خوبصورت بچے کو جنم دیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وقار حسن اور اماں جان کے ساتھ ساتھ ثانیہ بھی دل سے خوش ہوئی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، صرف میرا، اس کا ہر کام میرے ذمہ۔ اس نے ننھے بچے کو گود میں لے کر چومتے ہوئے جس مجموعانہ انداز میں اعلان کیا تھا، اس کی شدت اور گہرائی کو پائے بغیر وقار حسن اور اماں جان بھرپور طمانینت سے مسکرائے تھے۔ ثانیہ نے اپنا کہا سچ بھی کر کے دکھایا تھا۔ اس ننھے بچے میں گم ہو کر گویا دنیا ہی بلا ڈالی تھی۔ یہ ایک بے اولاد عورت کی ترسی ہوئی ممتا بھی تھی اور ملکیت کا جذبہ بھی۔ ردا کو ساما صرف اس وقت دیا جاتا جب اسے فیڈ کروانا ہوتا۔ رات کو بھی ثانیہ ہی اسے اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ اسے فیڈر سے بھی دودھ پلایا کرو، اتنا عادی مت بناؤ اسے۔ بھوک سے بے تحاشا روتے اسامہ کو ردا کے حوالے بادل نخواستہ کرتے ہوئے اس نے ایک نیا آرڈر لگایا تھا۔ ردا چونک سی گئی تھی، وہ ماں تھی اور اپنی ممتا کو کیسے تھک کر سلا رہی تھی۔ حالات کا تقاضا تھا کہ وہ بچے کو ثانیہ کے حوالے کرنے پر مجبور تھی۔ اس بات پر تڑپ کر ثانیہ کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے دلہن؟ ماں کی موجودگی میں بچے کو بوتل کا بازاری دودھ پلانے کی کون سی آفت آئی ہوئی ہے؟ اماں جان کی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ یہ بات چپ چاپ سنتی۔ ٹھنڈے سے لہجے میں ٹوک دیا تھا۔ ثانیہ نے پہلے تو زہریلی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر آسانی سے بولی تھی، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ اسے اپنے میکے بھی جانا ہوگا۔ ظاہر ہے اسامہ تو وہاں نہیں رہے گا۔ وہاں کیا مذائقہ، جب ماں رہ سکتی ہے تو بیٹا کیوں نہیں؟ اماں جان کا لہجہ ہنوز تیکھا اور سرد تھا۔ اس لیے کہ اس کی ماں اس ماحول کی عادی ہے، مگر یہ ہمارا خون ہے۔ وقار حسن کا بیٹا ایسے معمول گھر میں جا کر کیوں رہے گا؟ ثانیہ زہریلے لہجے میں کہہ کر جھٹکے سے مڑ کر چلی گئی تھی۔ ردا ساکت بیٹھی تھی۔ اماں جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ردا غیر یقینی سے آنکھیں پھاڑے اماں جان کو سفید لبادہ اوڑھے آخرت کے سفر کے لیے بالکل تیار دیکھ رہی تھی۔ ان کا وجود اس کے لیے ٹھنڈی چھایا کی طرح تھا۔ وہ وقار حسن سے زیادہ ان سے نزدیک ہو گئی تھی اور اب اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک دم سے
تپتی دھوپ میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ سوئم تک وہ اسی غیر یقینی کے سال میں مقید رہی تھی۔ اسے علم تھا کہ وہ کبھی بھی ثانیہ کے برابر کی حیثیت نہیں پا سکے گی، اس کے باوجود کہ وہ وقار حسن کی بیوی تھی۔ حوصلہ دینے والے بھی اسی سوسائٹی کے لوگ تھے جس سے وقار حسن اور ثانیہ تعلق رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو ثانیہ اور وقار حسن سے ہی ہمدردی تھی۔ اسے ردا تو وہ سب کو کسی غاصب کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایسے میں ردا کا جی چاہتا تھا کسی ایسی جگہ جا چھپے جہاں اس قسم کی نظریں نہ ہوں۔ وہ اندر سے کمزور پڑ رہی تھی۔ وقار حسن کی توجہ اور ہمدردی کی خواہاں تھی، مگر آج کل تو وقار حسن کے پاس اس کے لیے جیسے بالکل وقت نہیں تھا۔ وہ ثانیہ کی وجہ سے بے حد ڈسٹرب تھے اور اماں جان کی وفات پر ایک دم کملا سے گئے تھے۔ اماں جان کی بیماری کے دنوں میں ثانیہ اسامہ کے ساتھ ساتھ اماں جان کا بھی بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ اس نے ان 4 مہینوں میں اماں جان کی اتنی خدمت کی تھی کہ وہ ماضی کی تمام ناراضگیاں بھلانے پر مجبور ہو گئی تھی اور مرتے دم تک ان کے لبوں پر ثانیہ کے سکھ کی دعائیں تھیں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے ثانیہ، تم ہی ہو، ارے تمہیں اس بڑھیا کے مرنے پر اتنا اثر لینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اگر وقار بھائی کو متاثر کرنے کی صحیح کی تو جانو وہ تو آلریڈی تمہاری مٹھی میں تھے اور رہیں گے۔ ردا بیچاری اپنے حسن جہاں سوز و تمام تر جوانی و نوخیزی کے باوجود ایک کونے میں کھڑی نظر آتی ہے۔ اماں جان کا چہلم تھا۔ ثانیہ سفید لباس میں مربوط چہرے پر ملا لیے گود میں سوئے اسامہ کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ جب ثانیہ نے حیرانگی سے تکتے ہوئے کسی قدر تیکھے پن سے کہا تھا، ثانیہ نے دل سوزی سے لمبی آ بڑھی تھی۔ نہیں ثانیہ، میں نے مان لیا، غلطی پر میں ہی تھی۔ اماں جان تو بیچاری بہت اچھی خاتون تھی، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ مجھے دکھ ہوا کہ خواہ اتنے سال ان سے بدگمان رہی، اب انہیں قریب سے دیکھا تو ان سے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اچھا، ثانیہ نے تحیر بھرے لہجے میں کہا اور کھوجتی نظریں اسے ثانیہ کا چہرہ دیکھنے لگی جیسے اس کے اندر کا بھید پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ ردا وقار حسن کا سوٹ کیس تیار کر رہی تھی جب سے اسے اس کے بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کا پتہ چلا تھا۔ ثانیہ کے ساتھ یہاں تنہا رہ جانے کے خیال سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ صرف 2 ہفتوں کے لیے ہی گزر جائیں گے، آپ نے بتایا نہیں کیا لے کر آؤں آپ کے لیے؟ وقار حسن نے مسکرا کر تسلی دی تھی۔ اسے اس قدر اداس دیکھا تو انہیں اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ یہاں رہ کر بھی تو ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ردا، پھر اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر چاہیں تو اتنے دنوں اپنے پیرنٹس کے ہاں رہ لیں۔ وہ ایک بار پھر جیسے اسے بہلا رہے تھے۔ ردا نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اسامہ کے بغیر اتنے دن رہنا بہت مشکل ہے، وہ وہاں میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کے دل کا دکھ زبان پر اتر آیا تھا۔ وقار حسن نے لب بھیج لیے تھے۔ آپ جانتی ہیں ردا، اسامہ ثانیہ کے لیے، مگر میں اس کی سگی ماں ہوں وقار، میں اس کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس کی بات کاٹ کر وہ رونتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ وقار حسن نے سخت تنبیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ردا، اب یہ سگی اور سوتیلی کا لفظ آج کے بعد آپ کی زبان پر نہ آنا چاہیے۔ ثانیہ نے جو قربانی دی ہے وہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ سخت روٹھے پن سے کہتے ہوئے پلٹ کے باہر نکل گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ثانیہ آپا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ ردا کے تو قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وقار حسن کو گئے صرف 3 دن تھا کہ اس پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ثانیہ نے اس کا مختصر سامان اس کے آگے پھینک کر اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ خبردار مجھے آپا مت کہنا، تمہیں اتنے مہینے کیسے برداشت کیا یہ صرف میں جانتی ہوں۔ کمتر بے مایہ عورت، تم اس قابل ہو کہ میرا شوہر شیئر کر سکو، مگر بعض اوقات مجبوریاں بھی انسان سے کیا کچھ کرا لیتی ہیں۔ ثانیہ کا لہجہ حقارت زدہ تھا۔ ردا کا سانس اکھڑنے لگا، مگر آپ نے خود الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ ہاں، خود بیایا تھا یہ زہر کا گھونٹ، صرف اپنی رات کی خاطر اب نہیں، مزید کیوں برداشت کروں؟ یہ لو، یہ اتنی رقم ہے کہ تم اور تمہارے نکمے باپ اور بیمار ماں مرنے کے قریب ماں کے لیے باقی زندگی کافی ہوگی۔ اتنی دور دفع ہو جاؤ کہ وقار حسن تمہاری پرچھائی کو بھی پا نہ سکے۔ ثانیہ نے نوٹوں کی گٹھیاں اس کے آگے پھینکے ہوئے تحقیر امیز لہجے میں کہا تھا۔ پھر ردا کی منت سماج رونا تڑپنا کچھ بھی کام نہ آیا۔ ثانیہ نے ملازموں سے کہہ کر اسے دھکے دے کر وہاں سے نکلوا دیا تھا۔ 1 سال بعد کمرے میں نیند تاریکی، باہر موسم اپنی شدت پر تھا، پردے گرے ہوئے تھے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ اس کے باوجود بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی خوفناک چمک اس نیم تاریک کمرے کو لمحہ بھر کے لیے روشن کر جاتی تھی۔ ثانیہ ایزی چیئر پر بے دم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چند کاغذات تھے جو پنکھے کی ہوا سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ یہ وقار حسن کا خط اور ان کی طرف سے دیا گیا طلاق نامہ تھا۔ ہاں، وہ سب اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا تھا جس کے لیے اس نے ہر جائز ناجائز قدم اٹھانے میں ذرا سا بھی تامل نہیں کیا تھا۔ کچھ گناہ ظاہر تھے، کچھ پوشیدہ۔ ردا کی زندگی برباد کی، اماں جان کی تو زندگی کا چراغ ہی بجھا ڈالا۔ اماں جان کی زندگی میں ردا کو برباد کرنے کا خواب ادھورا ہی رہتا، سو اس نے انہیں خدمت کے بہانے سلو پوائزن دینا شروع کیا اور محض 4 ماہ میں اپنا گوہر مقصود حاصل کر لیا تھا۔ اس گناہ کو منو مٹی کی تہ نے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ کر لیا تھا، مگر اب تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں سے واقف ہے اور بلا شبہ اس کا حساب بے شفاف ہے۔ دنیاوی میزبان کے پلڑوں کو ہم چور دروازوں سے حاصل کی گئی ڈنڈیاں مار کر اپنی حسب خواہش اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، مگر اس کا عدل اس سب سے بالا تر ہے۔ وہ سزا دینے پر آئے تو بس ایک جھٹکا کافی ہوتا ہے۔ ردا کی گمشدگی نے وقار حسن کو پاگل سا کر دیا تھا۔ وہ اپنی اداکاری سے انہیں مزید دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا کہ ثانیہ نے چاروں شانے چت نہ کرا دیتی۔ ثانیہ نے وقار حسن پر وہ ساری باتیں
مرچ مسالہ لگا کر عیا کر دی تھی، جن کا مشورہ دینے والی وہ خود بھی تھی، صالح جو اس کی بہترین دوست اور غمگسار تھی۔ حیران مت ہو ثانی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، یاد کرو برسوں قبل تم نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ وقار حسن صرف تمہارے نہیں میری بھی محبت تھا، مگر تم نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ ہاں میں تو یہی کہوں گی کہ تم نے چھینا، اگر تم بیچ میں نہ آتی تو آج وہ میرا ہوتا۔ تب سے میرا سینہ جھلس رہا تھا، آج وہاں ٹھنڈک پڑی ہے، سکون ہے۔ وہ خباز سے مسکرائی تھی۔ وقار حسن تو اس لرزہ خیز انکشاف کے بعد خاموشی سے پلٹ گئے تھے، مگر صالحہ وہیں کھڑی رہی، اس کا جی جلانے کے لیے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی آستین کی زاں وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ خیر تو اب تم مناؤ ثانیہ بیگم، اب دیکھو وقار تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ طنز سے مسکرائی تھی۔ وقار حسن نے جو کیا تھا وہ اسے دیوانہ کر رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ثانیہ کہ تم ایسی گھٹیا ذہنیت کی مالک نکلو گی۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا ہوں تم سے تمام تعلق توڑ کر، ردا کو بھی میں ڈھونڈ لوں گا، مگر تم سوچو کہ تمہارے حصے میں کیا آیا۔ یہ ان کے خط کے الفاظ تھے جو ثانیہ دن میں 70,000 بار پڑھتی اور خشک آنکھوں سے روتی۔ ہاں بھلا کیا پایا تھا اس نے، کیوں اس نے خود کو فرعون کی طرح خدا سمجھتے ہوئے اتنے بڑے فیصلے کر ڈالے۔ آخر ایک وقت ہی تو ہوتا ہے ظلم کا، مہلت کا بھی، پھر وہ کن فرمانے والا ساری رسیاں ایک جھٹکے سے کھینچتا ہے اور زمین پر بسنے والا، خود کو خدا سمجھنے والا کسی حقیر کیڑے کی مانند مسل کر رہ جاتا ہے۔ یہی خدائی فیصلے ہیں کہ وہ فرماتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، مگر ثانیہ کو جب تک سمجھ آئی تھی وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ڈی ریڈر سے تھا ناول، اور ناول اچھا تھا۔ اب اس کے ریویو کی طرف آتے ہیں جو میں نے دینا ہے، اور آپ لوگ کا جب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگ کا ریویو ظاہری سی بات الگ ہوگا، میری تھنکنگ الگ ہے، آپ لوگ کی تھنکنگ الگ ہے، لیکن پھر بھی مجھے جو چیز لگتی ہے کہ جو اس کی سہیلی دکھائی ہوئی تھی اس کے اندر، صالحہ، اس نے اپنا بدلہ لیا، اس نے اتنا کچھ کیا تو اس نے غلط ہے، ثانیہ نے بہت غلط کیا، اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ٹھیک ہوا، بہت اچھا ہوا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ناول میں بھی ایسی چیزیں دکھانی چاہیے، مطلب صالحہ کے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے کسی کے ساتھ برا کیا، اس نے اپنا بدلہ لیا، جس کے ساتھ اس نے برا کیا وہ بھی کچھ اچھا نہیں کر رہی تھی، مطلب اس نے ایک قتل کیا، اپنی ساس کو جو ہے وہ پوائزن دے کے اسے مارا، ردا کو نکال دیا، مطلبی بنی، سارا کچھ کیا، وہ سارا کچھ اس نے اپنے دوست کے کہنے پہ کیا، جو کہ سراسر غلط تھا، یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور دوسری بات، صالحہ کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دکھانا چاہیے تھا کہ اس نے بھی غلط کی ہے، صرف غلطی ثانیہ کی نہیں ہے، اس نے بھی غلط کیا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی بہت ساری عورتیں ہیں۔ یہاں پہ تو ثانیہ کا دکھایا گیا، اور بھی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو انوسینٹ ہوتی ہیں، لیکن ان کے ارد گرد جو ہوتے ہیں نا اس طرح کی صالحہ جیسی عورتیں، چلاک مکار یا لڑکیاں ہوتی ہیں جو ان انوسینٹ لڑکیوں کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر ان کو برباد کر دیتی ہیں، اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ وہ ان کی باتوں میں کیوں آتی ہیں، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہوتی انوسینٹ ہے، جن کو نہیں اتنا پتہ ہوتا، ایسا نہیں کہ آج کل کے دور میں انوسینٹ لڑکیاں ہوتی نہیں ہیں، آج کا دور بہت زیادہ ایڈوانس ہے، لیکن ہوتی ہیں، کافی انوسینٹ ہوتی ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپنے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کافیوں کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ اگر کسی ایسی عورت یا لڑکی کے ہاتھ چڑھ جائیں جو صالحہ جیسی ہوتی ہیں تو وہ پھر اپنی زندگی خراب کر لیتی ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ رائٹر کو دکھانا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تھوڑا بہت اس کا بھی دکھانا چاہیے تھا تاکہ اس سے بھی احساس ہوتا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اب دوسرا، باقی ناول میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ جس پر کمنٹ کیا جائے، اس میں جو ہیرو دکھائے گئے تھے، مطلب جو وقار تھے، مطلب کافی 40 کے قریب ہونے والے تھے وہ، تو انہوں نے دونوں بیویوں کو برابر رکھنے کی پوری کوشش کی۔ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہیرو اس طرح کا تھا یا اس طرح کا تھا، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس نے اپنی دونوں بیویوں کو ٹھیک سے رکھنے کی پوری کوشش کی۔ باقی جو ثانیہ نے کیا وہ سراسر غلط تھا، اس نے بہت بہت زیادہ غلط کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہ وہ فلاں فلاں، ہم بچہ لے کے اڈاپٹ کر لیں گے، سارا کر لیں گے، تو کیا ضرورت تھی شادی کرنے کی، اسے شادی کروانے کی؟ اس نے اپنی دوست کی باتوں میں آ کے سارا کچھ کیا، اپنا گھر برباد کیا، اور لاسٹ پہ کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ناولز میں ہوتا ہے کہ ہاں، ناول میں دکھایا ہوتا ہے کہ لاسٹ پہ مطلب سٹوری شروع ہوئی ہے، 1 گھنٹے کے اندر وہ ختم ہوگی، کہ لاسٹ پہ پتہ چلا کہ یہ چیز ہو گیا ہے، سارا انتقام ہو گیا، لیکن ریئلٹی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ریئلٹی میں ایک انسان کی پوری عمر لگ جاتی ہے، مطلب اس کی پوری عمر لگ جاتی ہے، پھر جب آخری
ٹائم آتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ آخری ٹائم چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مطلب پوری زندگی تو ہم نے گزار دی اس محرومی میں یا اس خوشی میں یا اس غلط فہمی میں یا جس میں بھی. تو اگر کسی نے کسی محرومی میں کسی تکلیف میں گزاری ہے تو اس کی زندگی تو گزر گئی نا. وہ دوبارہ پیدا تو نہیں ہوگا نا, اسے دوبارہ وہ چیز تو نہیں ملے گی نا جس میں وہ خوش رہ سکے یا خود کو یہ کہہ سکے چلو نیکسٹ لائف میں سے ہی. ہم لوگ تو مسلمان ہیں, ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ ہم بس ایک بار آئے ہیں اور ایک بار ہی ہم نے جانا ہے اور واپس پھر تب بھی اٹھنا ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پکارنا ہے. لیکن پھر وہ جب زندگی ایک عورت کی یا مرد کی خراب ہو جاتی ہے تو اس بیچارے یا بیچاری کی زندگی تو گئی, پوری عمر کی زندگی گئی. تو بہتر یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھیں, دوسروں کے کام میں انٹرفیئر نہ کریں. اگر ہمارے میں یہ خصلت ہے یا ہمارے میں یہ گندی والی خوبی ہے کہ ہم دوسروں کے کام میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور ہم اپنے زبان کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے, تو کوشش کریں کہ کسی کو اگر مشورہ دینا بھی ہے تو کوئی اچھا مشورہ دیں, اور اگر اچھا مشورہ نہیں دے سکتے تو خاموش رہیں. خاموشی سب سے بڑا علاج بھی ہے, سب سے بڑی اچھی خوبی بھی ہے. اگر آپ لوگ یہ کرو تو کافی چیزیں یہ ہو سکتی ہیں. تو بس زیادہ ہو گیا, باقی آپ لوگ بتائیں کہ ناول کیسا تھا. ناول تو اچھا تھا, مجھے تو اچھا لگا. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی پسند آیا ہوگا, اور پلیز آپ لوگ نے کمنٹ میں ضرور بتانا, بے شک ایک لفظ لکھیں یا 2 لفظ لکھیں لیکن اچھا اچھا لکھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ناول لاسٹ پہ یہ پورے ناول ہوتے ہیں, میں انکمپلیٹ ناول نہیں کرتی. کافی ریڈرز مجھے کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں, جنہوں نے یہ ناول لکھا ہوا ہے نا انہوں نے ایسا ہی لکھا ہے اور ایسے ہی اینڈنگ کی ہے. اب ان کی مرضی, وہ رائٹر ہیں, ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے انہوں نے اپنی سٹوری کو کس طرح رکھا ہے. اگر آپ کو انکمپلیٹ لگ رہی ہے تو میں اس میں یا آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے, یہ رائٹر کی اپنی چوائس ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے کچھ کر سکتے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اچھا اچھا رسپانس دیجیے گا, اور ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں, اللہ حافظ.